آج سے چند سال پہلے جو سب سے بڑا کرٹیسزم میں نے فیس کیا جب میں نے کیمرہ پر آ کر بولنا شروع کیا تو وہ یہ تھا کہ تم صرف معاشرے کا گند ہی دکھا سکتے ہو. تم وہ مکھی ہو جو صرف گن پہ بیٹھے گی، نیگیٹیوٹی پروجیکٹ کرو گے، پوری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب کرو گے، اور صرف تم ڈپریسنگ باتیں بتاتے ہو جو سن کے انسان کو نا امیدی، ہوپ لیسنس ہو جاتی ہے. اسی لیے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کوئی پازیٹیو بات کرتے ہی نہیں ہو. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو پازیٹیو امیج کا آبسیشن ہے نا، کہ 24 گھنٹے صرف ایک چیز کے پیچھے لگے رہو، اور وہ یہ ہے کہ صرف مثبت اور پازیٹیو باتیں کریں. جب میں نے شروع کیا تو اس وقت فوج کے ایک بہت بڑے افسر نے بھی ٹی وی پر آ کر یہ کہا تھا کہ 6 مہینے کے لیے پازیٹیو رپورٹنگ کریں، مثبت رپورٹنگ کریں، تو سب ٹھیک ہو جائے گا. پازیٹیو سوچیں گے تو پورے پاکستان کے سارے مسئلے کارپٹ کے نیچے چھپ جائیں گے، اور اس کے اوپر سے آپ کو صرف خوبصورتی اور ہرے بھرے درخت، اور اس کے ساتھ ہریالی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوئی دکھائی دیں گی. مسئلہ ہی صرف یہ ہے پاکستان میں کہ آپ نیگیٹو باتوں کو منہ سے نکال دیتے ہیں. اگر آپ بولنا بند ہو جائیں گے تو باقی سب بھی بند ہو جائے گا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کینسر کتنا ڈیپلی انٹرنچڈ ہے. اور آج ذرا اسی کینسر سے لنکڈ ایک اور بیماری کی ہم نے بات کرنی ہے، جس کا نام ہے بین کلچر. پاکستان میں کوئی بھی چیز اگر پرابلم کا باعث بنے نا، اس کا صرف ایک سلوشن ہے کہ اس کو ریفارم نہیں کرنا، اس کو بند کر دو. پنجاب، اسپیسیفکلی لاہور، جب میں ساؤتھ پنجاب سے یہاں پر آیا اور سب سے بڑی جو کلچرل ایکٹیویٹی میں نے لاہور شہر میں ہوتی ہوئی دیکھی، جو انٹرنیشنلی پوری دنیا کے لیے ایک اٹریکٹیو چیز تھی، وہ بسنت تھی. یعنی کہ پتنگ اڑانا، کائٹ فلائنگ. اور اس کو دیکھنے کے لیے لٹرلی میں نے یو کے سے لوگوں کو ویزاز لے کے آتے ہوئے دیکھا ہے یہاں پہ. اٹ یوز ٹو بی سچ اے میسو کلچرل ایکسرسائز کہ اس کا پورے سال انتظار ہوتا تھا. اور بند کس وجہ سے ہو گئی؟ صرف ایک چیز کہ جو غلط قسم کی ڈور ہوتی ہے، اور پتنگ اڑانے کے لیے جس ڈور کا استعمال ہوتا ہے، جس میں وہ مواد استعمال ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، گردنیں کٹ جاتی ہیں. بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کر لیتے، سارا سسٹم ہی لپیٹ کے باہر پھینک دیا اور لاہور کے کلچر کا گلا گھونٹ دیا منہ پہ ہاتھ رکھ کے، صرف ایک چیز کو ریفارم نہ کرنے کی وجہ سے. آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی بھی زیادہ بکواس کر رہی ہے تو بین لگا دو اس کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اب آپ اسے ڈیل نہیں دینا چاہ رہے تو اس کو ٹی وی پہ آنا بین کر دو، اس کا شکل غائب کر دو. پہلے نواز شریف کی غائب تھی، اب عمران خان کی غائب ہے، صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر ملک میں کوئی احتجاج ہو رہا ہے، سڑک بند کر دو، بند کرو سارا کچھ. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ اگر لوگ بہت فیک نیوز پھیلا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کے لیے کانشیسنس پیدا کریں عوام کے اندر، ٹویٹر کو بند کر دو. تو اسی طرح پاکستان میں فلمز اور ڈراماز جن کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں فلم انڈسٹری ہے نہیں، یہاں پر موویز بنتی نہیں ہیں، لیکن جو بنتی ہیں اور دنیا بھر میں ریکگنائز ہوتی ہیں وہ اپنی ملک میں ہم بین کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہر وہ فلم جو کرٹیکل ہونے کی بات کرے، جو کہ پاکستان کے کلچر میں اور ڈیپلی فلاڈ جو سوشل بیلیفس ہیں ان کو چیلنج کرے، اس کو بین کر دو. ادروائز اتنے کمزور ذہنوں کو اگر سچ دکھا دیا تو ان کے تو دماغ ہی پھٹ جائیں گے. وہ نیچے نے کہا تھا نا کہ آپ کے دماغ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کس مقدار میں سچ کو ہضم کر سکتے ہیں. دی ابیلٹی، دا اسٹرینتھ آف یور مائنڈ از میجرڈ بائی یور ابیلٹی ٹو انڈیور دا ٹروتھ. تو یہ ہم ویسے نارملی سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرنا، لیکن کنٹرول کرنا یاد رکھیے ہمیشہ کمزور کا کام ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی میں اتنا ویک ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کھل کے میرے اوپر بحث شروع ہو گئی تو میری ساری اتھارٹی برباد ہو جائے گی. اسی لیے پاکستان میں جو سیاسی لیڈر آیا، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آدمی آیا، مارشل لاز لگے، سب نے صرف ایک کام کیا اور وہ ہے کنٹرول کرنا. کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کھل کے بات ہونے دے، کیونکہ ان کی اتھارٹی اس سے ڈی کنسٹرکٹ ہو جائے گی اسی لیے. اور اس میں کوئی پیچھے نہیں رہا. تو ریسنٹلی جو کنٹروورسی بنی وہ شروع ہوئی جی ایک ڈرامہ سیریل کے نام سے جو کہ ہم ٹی وی پر لگایا گیا، جس کا نام تھا تن من نیلو نیل. اب یہ ڈرامہ اپنی روٹین کی اقساط جب مکمل کرتا ہے تو لاسٹ ایپیسوڈ میں اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے جس میں مین کیریکٹرز رابی اور سونو کے نام کے جو ہیں، ان کو ایک موب غصے میں آ کے لنچ کر دیتا ہے، جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، صحیح ہے. اور ایک فالس ایکیوزیشن لگائی جاتی ہے ان کے اوپر
توہین کی. تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سے ایسے کیسز ہوئے جس میں ایک موب اٹھتا ہے بغیر کوئی چیز ویریفائی کیے اور بغیر عدالتی نظام کو یا پاکستان کی ریاست کو اپنا کورس لینے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں فیصلہ لے کے اگلے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو زندہ جلا دیا کرتا ہے, جو کہ ہر سال یہ واقعہ یہاں پر عوام دیکھتے ہیں کہ ہوتا آیا ہے. مشل خان کا کیس آپ کو یاد ہوگا, جس طرح سے اس کو پختونخوا کے اندر ایک یونیورسٹی میں لنچ کیا گیا اور بعد میں اس میں سے نکلا کیا, فالس ایکوزیشن. ابھی ریسنٹلی ایک پورا ریکٹ, ایک پورا گینگ جس پر اب آج کل میڈیا کوریج بھی کرنے والوں کے خلاف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں, وہ ریویل ہوا ہے, جو کہ جان بوجھ کے فالس ایکوزیشن میں نوجوانوں کو پھنسا کے ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں. تو اس ڈرامہ کی ایک ایپیسوڈ کے اندر صرف اتنا دکھایا جانا کہ 2 لوگوں کو موب لنچ کر رہا ہے, کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا, سوشل میڈیا پہ گالیاں دینا شروع ہو گئے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, پاکستان کا امیج برباد کر رہے. او بھائی اصل میں نہیں ہوتا کیا یہ؟ کون سا ایسا سال ہے پچھلے 10 سالوں میں آپ مجھے گنوا دیں جس میں ایک ایسا واقعہ نہ ہوا ہو, ناٹ ایون ون. ابھی ریسنٹلی سوات میں آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ اور اس کے علاوہ میں ریپیٹڈ سری لنکا میں کا جو مینیجر یہاں پر آیا تھا پنجاب کے اندر, اور جو اس کے ساتھ ہم نے کیا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو چونکہ ایک ہارش ٹروتھ فیس کرنا پڑ گیا ہے تو اسی لیے سب انسیکیور ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسیکیورٹی ہی تو آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. تو آج ذرا آپ کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے بین کلچر کے تلے کیسے کیسے نیریٹیوز کو اس ملک میں, حسین نیریٹیوز کو بین کیا ہے. تو میں ذرا پرانی موویز سے آغاز کر لیتا ہوں کہ کون کون سی فلمیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں جس کو ہم نے کس کس جواز پہ بین کیا. تو سب سے پہلے ایک مووی تھی جس کا نام تھا جاگو ہوا سویرا, 1959. ایوب خان صاحب کے مارشل لاء کا آغاز ہو چکا تھا, امریکہ کی ہم جھولی میں بیٹھ چکے تھے اور ہم نے قسم کھا لی تھی کہ اب سے ہم نے صرف امریکہ زندہ باد بولنا ہے اور وہاں سے ڈالر لینے ہیں, وہاں سے ایڈ لینی ہے اور اپنی ساری ریاست ان کو کرائے پہ دے دینی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اپنی جو فیسلٹیز تھیں, ملٹری فیسلٹیز تھیں, وہ کرائے پہ دے دیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنی قوم کا سارا تشخص, ساری آئیڈینٹی ہی ان کے حوالے کر دی. تو سیٹو سینٹو سائن کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور روس کے خلاف جنگ میں سب سے پہلے ہراول دستہ اپنا لے کے آ گئے تھے. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ جو مووی بنی جس کا نام جاگو ہوا سویرا تھا, اے جے کاردار صاحب نے ڈائریکٹ کی. اس کے علاوہ اس کو دراصل جو جتنے اس کے ڈائلاگس تھے یا لیرکس تھیں یا اسکرین پلے تھا, وہ لکھنے والا کون تھا؟ فیض احمد فیض, دا ریولوشنری پوئٹ, جس نے ہم دیکھیں گے اور دیگر اس طرح کی. اور اس کے علاوہ اس مووی کا اسکرین پلے, اس کے لیرکس, اس کے ڈائلاگس لکھنے والا انسان کون تھا؟ فیض احمد فیض, جو کہ ایک انقلابی شاعر تھے اور جن کی جو شاعری ہے وہ آج بھی ہر یونیورسٹی کیمپس بر صغیر میں. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ابھی فیض فیسٹیول بھی لاہور میں ہوا, میں بھی اس کا حصہ تھا. آج تک اسٹوڈنٹس نہیں بھولتے اس کو, جو ان کی کنٹریبیوشن تھی کریٹیکل تھنکنگ کو. اور اس کے علاوہ پاکستان کی ریاست کے جو سارے امپیریل ڈیزائنز تھے دراصل امریکہ کے, اس کو جو مٹیریلائز کر رہے تھے, اس کے خلاف انہوں نے تنقید کی. تو وہ شخص جس نے اس کے لیرکس, اس کے ڈائلاگز, اس کے اسکرین پلے لکھے, بین کر دیا اس فلم کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو برانڈ کیا کہ یہ مارکسسٹ کمیونسٹ پروپیگنڈا ہے, کیونکہ اس وقت ساری ریاست کا ایک نیریٹو تھا. اور ہماری طرح کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اگر ایک نیریٹو ریاست نے اختیار کر لیا تو پھر آپ اگر اس کے علاوہ کوئی نیریٹو میدان میں لے آئیں تو پھر اپنی خیر منائیں اس کے بعد. بیکاز کلیکٹیوزم کا مقدمہ یہ ہے, جو سب سوچ رہے ہیں وہ سوچو, اپنی سوچ نہیں ہونی چاہیے. وہ مشیل فوکو کہتا ہے نا کہ میڈنس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو سوشلی ڈیوینٹ ہو, یعنی کہ جو سب کہہ رہے ہیں اس سے مختلف بات کرو, لوگ کہیں گے پاگل ہے, اس کے دماغ کا علاج کراؤ, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر خاندان میں ایک آدھا فرد آپ کو یہ مل جائے گا جس میں ایک بچہ یا ایک بچی اگر اس فیملی کے کلچر پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں تو ہر خاندان کا فرد آ کر اس کو روز بتایا کرے گا تیرا دماغ خراب ہے, ٹھیک کروا, علاج کرا جا کے اپنا. ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ زیادہ پڑھنے لکھنے والے انسان کو پاگل کہا جائے, یہ کہا جائے کہ زیادہ کتابی باتیں نہ کرو. پاکستان میں یہ بھی ایک ٹانٹ ہے, کتابی باتیں نہ کرو. اور کون سی باتیں کرے؟ کہانیوں کی, متس بولیں صرف. تو وہاں پر یہی ہونا تھا. تو فیض صاحب کی جو صاحبزادی ہیں سلیمہ صاحبہ, انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا
کہ جتنے اس مووی کے آرٹسٹ تھے اس میں، اور فیض صاحب بشمول، سب کو جیل میں ڈال دیا مووی بننے کے بعد. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور جمہوری لیڈر کی داستان سناتے ہیں آپ کو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب. انسان اور گدھا نامی ایک مووی 1973 میں ریلیز ہوتی ہے. اس مووی کا پلاٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، بڑا فلسافیکل پلاٹ ہے. میں خود پڑھ کر ذرا حیران ہوا. رنگیلا جو کہ کمیڈین تھے، ایکٹر تھے، وہ لیڈ رول پلے کر رہے تھے. تو اس نے اس دور کے پولیٹیکل کلائمیٹ کو کرٹیسائز کیا اس مووی نے. اور اس کا پلاٹ کیا تھا کہ ایک گدھا انسان بن جاتا ہے، اور انسان بنتے ساتھ ہی وہ ریئلائز کرتا ہے کہ انسانیت دراصل کسی میں ہے ہی نہیں میرے آس پاس جس کو ہم انسانیت بولتے تھے. ہر کوئی بروٹل ہے، ہر کوئی سیلف انٹرسٹ کے پیچھے ہے، لالچ، فراڈ، جھوٹ ہے. تو اس کے اندر ایک سمپتھی پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میں گدھا رہتا، انسان بنتا ہی نہ. اور اس میں ایک سین تھا کہ وہ انسان جو گدھے سے انسان بن جاتا ہے، وہ گدھوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے. اس کا اوریٹری کا بڑا پیشنیٹ سٹائل ہوتا ہے تقریر کرنے کا. تو اس میں اس وقت کی اسٹیٹ نے یہ پرسیو کیا کہ یہ تو بھٹو صاحب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی بڑا شعلہ بیانی سے تقریر کرتے تھے، بڑی جذباتی تقریر کرتے تھے. تو بھٹو صاحب کے دور میں سینسرشپ اپنے عروج پر تھی، یہ لوگ بھول گئے ہیں. اپنے سیاسی ناقدین کو جیل میں ڈلوانا، اس کے علاوہ ان کی سینسرشپ کرنا، موویز کو سینسر کرنا، اس کے علاوہ اپنے خلاف کرٹیسزم کو سائلنس کرنا ان کا بہت بہترین شوق تھا. تو اس فلم کو بھی انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرے پہ ہی تنقید ہو رہی ہے کہ ایک گدھا انسان بن کے میری طرح تقریر کر رہا ہے. بین کر دیا. ٹھیک ہے. عورت راج نامی ایک مووی بنی 1979 میں. اب یہ آپ دیکھیے سیٹیریکل کامیڈی مووی تھی. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک مزاحیہ انداز میں یہ دکھایا کہ ایک پلاٹ یہ تھا فلم کا کہ خواتین کو ایک ریاست کی حکمرانی مل جاتی ہے، اور وہی پیدر شاہی نظام جس کے انڈر وہ اپریس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اسی کا نفاذ مردوں پہ کر دیتی ہیں. سو دے برنگ میٹری آرکی اگینسٹ مین بیکاز پریویسلی دے ور سبجیکٹڈ ٹو پیٹری آرکی بائی مین. نہیں برداشت ہوا، کیونکہ یہاں پر تو عورت بی کلاس سٹیزن رہے گی ہمیشہ. تو اسی لیے اس کو بھی بین کر دیا. اور بہت سی میرے پاس مثالیں ہیں. یہ میں آپ کو صرف نیریٹو بتا رہا ہوں کہ ہم کن کن آئیڈیاز سے ڈرتے ہیں، کس کس سوچ سے ہمیں خوف آتا ہے. یہ صرف موویز کی مثالیں نہیں ہیں کہ میں آپ کو ایک آ کے لسٹ پڑھ دوں کہ یہ بھی بین ہوئی، وہ بھی ہوئی، یہ بھی ہوئی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا تھاٹ بیہائنڈ دس. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1997 میں ایک مووی تھی، زرگل نام تھا، اور اس کو اسی لیے بین کر دیا کہ ایک اپریسو ریاست کے خلاف جدوجہد دکھائی ہوئی تھی مووی کے اندر. سلمان پیرزادہ صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا، بین کر دیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے عوام میں انقلاب کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور عوام تو انقلابی نہیں چاہیے ہوتی، عوام تو چاہیے ہوتی ہے ڈیڈ برین، تاکہ ان کے اوپر آسانی سے رول کریں، وہ آپ کے لیے مرنے کے لیے باہر بھی آئیں، اپنی نسلوں کو برباد بھی کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو مرنے کے لیے باہر آ جائیں، اپنے لیے کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کو بھی بین کر دیا. ایک اور مووی 2003 میں آئی، خاموش پانی کے نام سے. اس میں ریلیجس ریڈیکلائزیشن کو دکھایا گیا ضیاء صاحب کے دور میں، اور ساتھ ساتھ ایک فیملی دکھائی گئی ساؤتھ پنجاب کی جو کہ افیکٹ ہوتی ہے اس ایکسٹریمزم سے. بین کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ضیاء صاحب جنہوں نے اس ملک میں آ کے ہمارے کلچرل فیبرک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ الاؤڈ تھا، لیکن اس پہ تنقید الاؤڈ نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ اس کو اون کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. جن کی کارستانیوں کے باعث وہ کہتے ہیں نا، آج بھی ہم لاشیں اگر اٹھا رہے ہیں تو بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کا. طالبانائزیشن کا گند، اوپیم، کلاشنکوف کلچر، سیکٹیرینزم، پارا چنار سے لے کے اپر پنجاب تک کوئی ایک شہر نہیں چھوڑا جہاں پر فرقہ واریت نہ پھیلی ہو اس انسان کے باعث، لیکن اس پہ تنقید کرنے والی فلم کو بین کر دو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو سارا آرڈر ڈی کنسٹرکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد 2016 میں ایک مووی آتی ہے جس کا نام تھا امنگ دا بلیورس. یہ ایک ڈاکیومنٹری تھی دراصل، جس کو ہمال تریویدی اور محمد علی نقوی صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا. اب اس کا فوکس کیا ہے؟ اس کا فوکس یہ ہے کہ ریلیجس وائلنس جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے، ہزاروں انسانوں کو کھا گیا یہ عمل. ٹھیک ہے. جس میں فرقہ واریت، اس کے علاوہ انتشار پھیلانا، سیاسی پارٹیاں مذہب کا استعمال کر کے کارکنان کو مرواتی ہیں، ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک ڈاگمیٹک موٹیویشن لے کے کہیں بھی پہنچ کے کسی کو بھی الٹا لٹکا دیتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، ریاست ڈرتی ہے. اس میں وہ دکھایا گیا کہ مولوی عبدالعزیز صاحب جو لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، تو 2 اسٹوڈنٹس دکھائے گئے ہیں جس میں سے ایک کنونس ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، یعنی کہ ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے.
ایک اس کے خلاف ہوتا ہے. اس ڈسکورس کو دکھانے سے بھی بین کر دیا. یہ فلم دنیا کے 25 ملکوں میں 50 فلم فیسٹیولز پر اسکرین کی گئی. یعنی کہ پوری دنیا نے اس کو سیلیبریٹ کیا اس ڈاکیومنٹری مووی کو, اور 50 فلم فیسٹیولز کے اوپر اس کو اسکرین کیا گیا. لیکن جس ملک کے بارے میں تھی وہاں نہیں لگ سکتی, کیونکہ وہاں کے شہری اگر یہ دیکھ لیں گے تو انہیں اپنا آئینہ دیکھ کے نا اپنی شکل سے خوف آ جائے گا. اسی لیے ایسا کرنا الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آگے چلیں, ایک اور مثال ہے بسیجڈ ان کوئٹہ. 2016 کی ایک ڈاکیومنٹری آصف علی محمود صاحب نے ڈائریکٹ کی. ہزارہ مائنورٹی کے بارے میں تھی, وچ از دا موسٹ پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ان دا ہسٹری آف دس کنٹری, اور پرہیپس ان دا ورلڈ. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 200 سال سے اپنی نسلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسا خاندان ہزارہ کا اٹھا لو جنہوں نے اپنے کندھوں پہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو اٹھا کے دفن نہیں کیا, تو ہمیں بتائیے گا آگے. ان کی کہانی سنائی گئی اس میں. سینسر بورڈ نے کہا کہ اس سے سیکٹیرینزم پھیل جائے گا, اس کو بین کر دو. ٹھیک ہے, سی بی ایف سی نے. اور کوٹ ان کوٹ وہی بات جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کی تھی, نیگیٹو امیج آف پاکستان. اس سے پاکستان کا نیگیٹو امیج پھیل جائے گا. اسی لیے وہ لوگ جن کا نام تک نہیں لے سکتے آپ ان کی سفرنگ کا مین سٹریم کے اوپر, ان کی پوری کہانی جو سنائی گئی ہے اس ڈاکیومنٹری میں, اس کو بین کر دو, تاکہ ان کو یہ لگے کہ ہاں اگر ہماری لاشیں پھینکی بھی جاتی ہیں ہمارے آس پاس تو اس کے بارے میں بات بھی یہاں کرنا الاؤڈ نہیں ہے, تو ہمیں بھی مر جانا چاہیے, زندہ تو ہمیں بھی رہنا نہیں چاہیے اس کے بعد میں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی مثالیں ہیں جو کہ یہاں پر کوٹ کی جا سکتی ہیں. ورنہ ایک مووی تھی 2017 میں ریلیز ہوتی ہے. اب یہ کوئی جو ہے وہ بی گریڈ فلم نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعیب منصور صاحب ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ماہرہ خان جو کہ سپر سٹار ہیں وہ اس مووی میں لیڈ رول پلے کر رہی ہیں. اب اس میں دکھایا کیا گیا ہے کہ ایک ریپ سروائیور کس طرح سے جسٹس لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے, اس کے علاوہ اٹیمپٹ کر رہی ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے. اس کو بھی انیشیلی بین کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور سینسر بورڈ نے کہا کہ اٹس ان ایکسیپٹیبل فار پبلک ویوئنگ. ایک ایسا ٹاپک جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کو اسی لیے بین کر دو کہ اگر لوگوں کو واقعی یہ بتا دیا کہ خواتین کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے تو پھر تو ان کو اپنے بارے میں برا لگ جائے گا کہ ہم تو بہت برے ہیں, گلٹ آ جائے گا ان کو. ایک ایسا ملک جہاں تقریباً 1000 خواتین کو ہر سال غیرت کے نام پہ ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں, دفن کر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ اسی طرح ہزاروں کیسز زیادتی کے ہوتے ہیں جس میں سے 90% تو رپورٹ ہونے کی سٹیج تک نہیں آتے آنر کلچر کی وجہ سے. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار نے کر دیا چپ ہو جو, خاندان کا نام ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے. ساری کی ساری خاندان کی کلیکٹیو عزت ایک سیکشول آرگن سے جوڑ کے خاتون کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. وہ دکھانے کی جب کوشش کی گئی بین کر دیا. بعد میں اس کے ملٹیپل ریویوز ہوئے, سوشل کرٹیسزم ہوا, تو پھر اس کو ریلیز کیا گیا تھا 2019 میں. اب یہ بڑا فنی واقعہ ہے. درج نامی مووی تھی, یا پتہ نہیں اس کو کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں, 2019 میں شمون عباسی صاحب نے ڈائریکٹ کی. اچھا, اس میں کینیبلزم پر سبجیکٹ لیا گیا, یعنی کہ انسانوں کو کھانے پہ, اور ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا نیگیٹو پورٹریل کیا گیا. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ اپنے ساتھ والے ہمسائے کی جا کے ہنڈیا پکا کے رات کو سالن کھا جائیں اس کا. ٹھیک ہے. بین کر دیا. اور سینسر بورڈ نے اس پہ لاجک کیا دی, کوٹ ان کوٹ, کینیبلزم از ناٹ اے پارٹ آف آور کلچر. راؤنڈ آف اپلاز فار دا مین. کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے کلچر میں انسانوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا, اسی لیے ہم یہ نہیں دکھا سکتے. آئی مین اسٹوپیڈیٹی آف دا ہائیسٹ آرڈر. کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے انٹرویو کریں نا تو ان کے اپنے بچوں نے اور بذات خود انہوں نے ایول ڈیڈ کا شاید ہی کوئی ایپیسوڈ مس کیا ہو جس میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. وہ ایکسیپٹیبل ہے, لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کے ڈائریکٹرز اپنی ساری زندگی کے پیسے لگا کے ایک چیز کریٹ کرتے ہیں اور وہ اس ملک میں بین ہو جاتی ہے, تو پھر بچا کیا پیچھے؟ وہی کھیتوں میں نچواؤ ہیروئنوں کو, اور اس کے علاوہ کلاشن کوف لے کے کھڑا ہوا ہے جو ہے وہ کھیتوں کے اندر. اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی ایتھنیسٹی کا.
اور ہوائی فائر ہو رہے ہیں اور پولیس والے آگے لگے ہوئے ہیں، صرف یہ دکھائیں بس. اس کے علاوہ کوئی کرٹیکل سبجیکٹ، کوئی ریفلیکٹیو سبجیکٹ، کوئی ہائی آرٹ دکھانے کی کوشش کی تو اس کو ہم بین کر دیں، کیونکہ دماغ ہمارے چلتے نہیں ہیں. ہمارے دماغ تو کہیں اور ہیں جہاں پہ کچھ اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بین کر دیا. 2019 میں زندگی تماشا نامی فلم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، ریلیز نہیں ہوتی. اس کو ریلیجس اور پولیٹیکل اپوزیشن کی وجہ سے بہت مسئلہ فیس کرنا پڑا. خادم رضوی صاحب نے مجھے یاد ہے یہ بولا کہ یہ کسی صورت ریلیز نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ یہ کہ یہ فلم بذات خود میں نے دیکھی مکمل، حالانکہ میں موویز بہت ہی کم دیکھتا ہوں، اپنی فیلڈ کا کام اس طرح ہے کہ وقت نہیں ملتا. دکھایا کیا گیا ہے کہ اس مووی میں صرف ایک نعت خواں جو یعنی کہ نعت پڑھتا ہے مختلف محافل پہ جا کے، وہ ایک فیملی فنکشن پہ جاتا ہے، ایک پرائیویٹ گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس پرائیویٹ گیدرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے جی، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اب لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. شادی پہ اکثر بڑے بھی آ کے تھوڑی دیر ڈانس کر لیتے ہیں اس طرح سے. وہ کون سا کوئی پراپر ناگن ڈانس ہو رہا تھا، کچھ ہو رہا تھا جو بھی ہے تو وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی لڑکا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا ہے. اب وہ بہت وائرل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے فیملی کو ہیوملیشن فیس کرنی پڑتی ہے. تو صرف ایک کنٹروورشل ڈائلاگ جو میں نے سنا وہ یہ تھا کہ وہ پھر ایک دفعہ ایک محفل میں آتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، وہ جا نہیں رہے ہوتے تو ان کو ایک بندہ کہتا ہے پھر میں لگواؤں نعرہ. تو صرف اس چیز کے اوپر کہا گیا کہ اس سے تو سارا کا سارا ہمارا امیج ہی برباد ہو گیا. تو بھائی یہ انسان نہیں کرتے، یہ کون کرتا ہے؟ تو اتنا بیک لیش آیا کہ سندھ بورڈ نے بھی بین کر دیا، پنجاب کے اندر بھی بین ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینٹ کمیٹی آف ہیومن رائٹس کی طرف سے اپروو کیا گیا اس کی ریلیز کو، تب بھی ریلیز نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ سینٹ کمیٹی یہ بھول گئی کہ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو عوام کے نمائندے ہیں، پارلیمنٹ ہو سینٹ ہو، ہماری کیا اوقات ہے. یہاں تو ڈومیسٹک وائلنس کا ایک بل لے کر آئے تھے کہ خواتین کو مارنا نہیں چاہیے، تو اس کے اوپر چند لوگوں نے بیٹھ کے کہا آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں اگر عورت کو ماریں گے تو نشان کس قسم کا پڑ رہا ہے اس کے رنگ سے فیصلہ کریں گے، اگر کالا ہے تو الاؤڈ ہے، نیلا ہے تو نہیں الاؤڈ، پتہ نہیں اس طرح کچھ بولا تھا. سب چپ ہو گئے. پرائم منسٹر اور مسلم امہ کا لیڈر عمران خان خاموش ہو گیا اس پہ، اور اس کی جگہ نواز شریف بھی ہوتا، زرداری صاحب بھی ہوتے، انہیں بھی خاموشی ہونا پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو بتایا جاتا نا، آپ کو اور مجھے، کہ طاقت کا سرچشمہ عوام اور سیاسی لیڈروں کے پاس بہت طاقت ہے اور وہ حقیقی چینج لا سکتے ہیں، جبکہ ان کا تو فون بھی جو ہے وہ بغیر سنے الاؤڈ نہیں ہوتا کسی کو کال کرنا، اور فیصلے وہ ہمارے کریں گے اور مرنے کے لیے ہم ان کے لیے باہر نکل رہے ہیں آج کل بھی. ٹھیک ہے، تو تب بھی نہیں ہوا. تو اس طرح کی میں آپ کو لاتعداد مثالیں دے سکتا ہوں، جس میں جو آئلینڈ بھی ایک مووی تھی جس میں ڈپکٹ کیا گیا کہ ایک ٹرانس وومن جو ہے وہ ایک افیئر میں پڑ جاتی ہے. تو کیا اس ملک میں اس پر یہ الزام لگا کہ انڈیسنٹ ہے؟ یہاں پر آپ کسی سگنل کے اوپر چلے جائیں اور وہاں دیکھیے کہ ٹرانس پرسنس کے ساتھ کیا رویہ ہے. گالیاں تو انہیں دیتے ہو کہ تم لوگ یہاں پہ میک اپ لگا کے شادیوں پہ ڈانس کیوں کر رہے ہو یا بھیک کیوں مانگ رہے ہو. تو بھائی ان کی لٹریسی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے جابز کریٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کے لیے سوشل ایکسیپٹنس کریٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان کی اسٹیریو ٹائپنگ بند کروانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو خود ان کو کنفائن کر دیا صرف ان فنکشنز پہ پرفارم کرنے تک، الٹریٹ رکھا، اکنامکلی بالکل ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ رکھا، اور جذبات تو ان کے ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب اس کو بھی انڈیسنٹ کہہ کے سائڈ پہ کر دیا. ایک اور مووی تھی جاوید اقبال جس میں 100 بچوں کا قتل جس آدمی نے لاہور میں کیا 1980 انفیکٹ 1998 سے 1999 کے درمیان، اس کو اسی لیے بین کیا کہ اس میں پولیس کا اور اتھارٹیز کا نیگیٹو پورٹریل کیا گیا ہے. مالک فلم کو بھی اسی لیے بین کیا عاشر عظیم صاحب کی کہ اس میں نیگیٹو پورٹریل کیا گیا ہے سیاستدانوں کا، کرپشن کرتے ہیں، اصل میں تو نہیں کرتے ہیں. پولیس تو اتنی ایفیشینٹ ہے یہاں پہ کہ وہ ایک دفعہ اگر کوئی کرائم ہو جائے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں اس کو. تو جناب یہ داستان ہے کہ اوورال جو کمزور ریاستیں ہوتی ہیں
ان کے کلچر میں بھی ایک ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ سچ فیس نہیں کر پاتے. میں نے وہ بورن الٹیمیٹم، سپریمیسی، آئیڈینٹی، 3 موویز ہیں میٹ ڈیمن کی، میں نے مجھے یاد ہے کالج کے دنوں میں دیکھی تھی. دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ ہالی ووڈ میں ایک مووی بنی ہے جس کا جو کہ بیسٹ فلمز میں سے ایک ہے، سب سے زیادہ بزنس کر رہی ہے، پوری دنیا میں سب سے مشہور ہو رہی ہے، اتنا ریونیو لا رہی ہے، امریکہ میں اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اس کا پلاٹ کیا ہے؟ امریکہ کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی CIA بندوں کو کس طرح اللیگلی اٹھا کے غائب کرتی ہے اور مارتی ہے. امیریکنز آر انجوائنگ دا فلم. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بیکاز اٹ واز اے کلچرل شاک ٹو می کہ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے جہاں پہ فلم میں اپنی اتھارٹیز کو لٹا کے رکھ دیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے جہاں پہ کرائم اگر کوئی ہوتا ہے تو اس پہ سائلنسنگ نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان کے اپنے اخبار ہی ایکسپوز کر دیتے ہیں ہر چیز کو، سوری چھاپ کے کہ یہ کرتوت تھی اس کی، یہ اس کی تھی. وہ اور بات ہے کہ اب وہاں فری اسپیچ رول بیک ہو سکتی ہے، جس طرح کا ماحول اب بن چکا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے اس ملک میں، تو سافٹ پاور کا طریقہ کار اختیار ہی نہیں کرنا. 1000 بار میں یہ آرگومنٹ کر چکا ہوں. ہالی ووڈ باکس آفس کا پچھلے سال کا ریونیو $8.5 بلین ہے، تقریباً 9 ارب ڈالرس. ہم 1 ارب کے لیے MD IMF کے پاس سامنے اپنا وزیر اعظم بٹھا دیتے ہیں. بالی ووڈ کا پچھلے سال کا ریونیو 11,800 کروڑ روپے ہے انڈین. پاکستانی ٹرمز میں یہ 25 سے 30 ہزار کروڑ روپے بنتا ہے. دس از دا ورلڈ دیٹ یو آر لیونگ ان اینڈ دس از وٹ یو آر ڈوئنگ. ٹیبوز کو اس طرح چھپاتے ہو کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ ساحل کی NGO کے مطابق 2023 میں 4200 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اس بات سے ڈر جاتی ہے کہ کہیں یہ پورٹرے نہ ہو جائے کسی فلم میں، اس بات سے ڈرتی ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہ دکھا دیں، اس بات سے ڈرتی ہے کہ کسی ٹرانس وومن کو نہ دکھا دیں، اس بات سے ڈرتی ہے کہ کہیں کسی بھی مووی کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کا یا ریاست کا مذاق نہ اڑ جائے، کیونکہ پازیٹیو امیج دکھانا بہت ضروری ہے. نیچے نے کہا تھا وی ہیو آرٹ ان آرڈر ناٹ ٹو ڈائی آف ٹروتھ. سچ اتنا بھیانک ہے کہ اس کو برداشت کرنے کے لیے، فرسٹریشن کو چینلائز کرنے کے لیے ہمیں آرٹ چاہیے. اور اس نے کہا کہ آرٹ ایک اسکیپ ہے جو کہ اپنی زندگی کی تکمیل جس شیشے میں آپ جس آئینے میں دیکھتے ہیں وہ آرٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایگزسٹنس کو بیئریبل بنانے والی چیز ہے. اگر ہم آرٹ کو ہی بین کریں گے تو پھر معاشرے میں ڈسکورس ختم ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں بحث، آرگیومنٹ، ڈسکورس ختم ہوتا ہے، سوچ مر جاتی ہے. جہاں سوچ مرتی ہے معاشرہ دفن ہو کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہسٹری میں آپ دیکھ لیجئے، نازی امپائر دیکھ لیں بے شک جو بنی، اسٹالن کو دیکھ لیں اور لوگوں کو دیکھ لیں، یا بڑے بڑے ڈکٹیٹر جنہوں نے میس وائلنس کیا، ایک چیز کی کمی کی وجہ سے ختم ہوئی وہ ریاستیں، اور وہ تھا ڈسکورس کی کمی، بحث کی، تنقید کی کمی. جس بھی ریاست سے بحث، تنقید، ریفلیکٹیو آرٹ ختم کرو گے مر جائے گی وہ. اسی لیے براہ کرم برداشت پیدا کیجیے. اس طرح کے ڈراماز بھی یہاں پر ہونے والی ریالٹیز کو دکھا رہے ہیں. یہ آسمان سے یا اسپیس سے آئیڈیا نہیں لے کر آتے، یہیں پر ہونے والی چیزیں ہیں. جب تک ان کو برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے، پازیٹیو امیج کے آبسیشن میں عوام کو بیوقوف بنائیں گے، اپنے آپ سے جھوٹ بولیں گے، تب تک اپنی تباہی کی داستان خود لکھتے رہیں گے، اور تب تک ریفارم کے لیے پہلا قدم نہیں رکھیں گے. تو اس سب کو فیس کرنے کے لیے طاقت چاہیے دماغ کی، کیونکہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی کنٹرول نہیں کرتا. تھینک یو.